بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مرحوم دوست پاکستان کی تاریخ کے سب سے پاپولر اسٹوڈنٹ لیڈر بارک اللہ خان کہا کرتے تھے، اس دنیا میں کوئی کامیابی کامیابی نہیں ہوتی اور کوئی ناکامی ناکامی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ناکامی کے بطن سے کامیابی پھوٹ سکتی ہے اور کامیابی کے بطن سے اکثر ناکامی طلوع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے آدمی جب آسودہ ہوتا ہے تو بگڑنے لگتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے جو وعدے اس نے کیے تھے، جو پیمان اس نے پروردگار سے کیے تھے۔ یہ جو مظاہرہ ہے، اس پہ جو دھرنا تھا جسے گوہر علی خان نے اور پھر گنڈا پور نے جلسہ قرار دینے کی کوشش کی، جو بالکل غلط بات ہے، یہ دھرنا تھا، جلسہ نہیں تھا۔ اس کے لیے موضوع حکمت عملی نہیں بنائی گئی تھی، موضوع لوگ منتخب نہیں کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر اس میں کوئی ناکامی ہے تو وہ جزوی ہے اور کامیابیاں اس سے بڑی ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت خوفزدہ ہوئی، وزراء تک بھاگ گئے، یہاں سے وزیر اعظم صاحب تک چلے گئے۔ اور یہ تو خیر پہلا واقعہ نہیں ہے، وہ جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا اس وقت بھی بورے بستر باندھ لیے تھے انہوں نے 2014 میں، حالانکہ اس وقت تو عمران خان جیتے ہوئے نہیں تھے، یعنی دھاندلی ہوئی تھی مگر کچھ سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی تھی نا، ٹکٹ ہی ٹھیک نہیں دیے تھے۔ تو کامیابی یہ ہے کہ ڈر گئی ہے حکومت اور جھوٹی خبریں چھپوائی جا رہی ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے؟ عمران خان سے ملاقات پہ پابندی ہے، اس کی بہنوں کو 10 گھنٹے تھانے میں بٹھایا گیا، 3000 آدمیوں کو گرفتار کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ یہ جو پرچہ درج کیا گیا اسلام آباد میں، عمران خان اور علی امین گنڈا پور اور 3000 نامعلوم، وہ نامعلوم کی وہاں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں جیلوں میں اور وہ بھیجی جا رہی ہیں پولیس والوں کو کہ ان کو اچھی طرح دیکھ لیں شناخت پریڈ میں۔ ایک دوسرا 9 مئی شروع ہو چکا ہے، لیکن اب وہ دم خم نہیں ہے۔ اب 9 مئی کے بعد جو کچھ وہ کر چکے اس سے وہ خود بہت کمزور ہوئے ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ لیڈروں نے تو جو جھک ماری سو ماری، اور جو غلطیاں کی سو کی، سب نے نہیں کی ہیں، بہت سے لوگوں نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے، لیکن ورکر تو اس کے ساتھ ہیں دل و جان سے۔ وہ ناخوش ہیں، ظاہر ہے انہیں ناخوشی ہونا چاہیے، اگر وہ ناخوش نہ ہوں تو وہ آزاد لوگ تو نہ ہوں، وہ مخلص کارکن تو نہ ہوں۔ وہ بریانی کھانے تو یہاں نہیں آئے تھے، انہوں نے فرش خاک پر بیٹھ کے سوکھے ہوئے نان کھائے ہیں، اور کوئی فرق پڑا نہیں ہے عمران خان کی مقبولیت میں۔ عمران خان پہ کوئی حرف نہیں آیا ہے، اس کی بہنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، مقدمے کی سماعت جو چھٹیوں میں بھی ہوتی رہی 190 ملین پاؤنڈ کی، وہ اب یہ کہہ کر اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے 12 دن کے لیے کہ جی سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور مزید سیکورٹی انتظامات کرنے، 2100 قیدیوں کی اجازت ہے اور 8000 ہیں۔ بھئی سبھی جیلوں میں یہی صورتحال ہے، اور سیکورٹی کا کیا بندوبست کرنا ہے؟ عمران خان کی سیکورٹی کا بندوبست ہے، اس کے ارد گرد تو لوگ کھڑے ہیں جن سے اسے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیکورٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ البتہ یہ ہے کہ ایک اور 9 مئی شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی نہیں۔ علی امین گنڈا پور کا قصہ ہے جو میری سمجھ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مراد سعید کی زندگی خطرے میں ہے، ٹیررزم بڑھ رہا ہے اور غیر ملکی طاقتیں ٹی ٹی پی کو بھی اور اس کو بھی استعمال کرنے کی، پشتون تحفظ موومنٹ کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اپنی حماقت سے اس کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس قدر راستہ ہموار کر رہے ہیں، وہ چینیوں پہ حملہ ہوا ہے، انویسٹرز سرمایہ کاروں پہ اور انجینئرز پر، اور پاک فوج کے جوانوں اور افسروں پر حملہ ہوا ہے، اور جرگے ہو رہے ہیں، اور بجائے ان مسائل سے نمٹنے کے ہمارے دوست چینی جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ، اور مشورہ بھی دے رہے ہیں اور پورا تعاون بھی کر رہے ہیں۔ آج کل جو یعنی 5th جنریشن کے وہ فائٹر جیٹ ہیں، ان پہ ٹریننگ دے رہے ہیں پاکستانی پائلٹ کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، کرنل کی سطح تک کے افسروں کی تربیت میں وہ مدد دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں استحکام قائم کرو، ہم کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ سجدہ ریز ہونے کا شوق ہے، غلام کا یہ شوق کبھی اس کے دل سے ختم نہیں ہوتا۔ غلام اور آزاد میں یہی فرق ہے۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ افغانستان ہمیں تانا دیتا ہے، اور اس کا راستہ ہم نے خود ہموار کیا ہے۔ اس کا راستہ کس نے ہموار کیا ہے؟ وہ مفلس ہیں، ہم سے زیادہ مفلس ہیں، درماندہ ہے۔ دنیا کی کوئی ریاست افغانستان کو تسلیم نہیں کرتی، مگر آزاد تو ہیں، ان کے نظریات سے ہم اتفاق نہیں کرتے، 1% بھی نہیں کرتے۔ وہ اور خوش فہم لوگ ہیں جو لمبی لمبی داڑیاں دیکھ کر
اور سجدوں کے نشان دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، نظریات کو دیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک اور اس سے زیادہ قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے میں افغانستان میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گیا ہوں، اور میں نے افغانستان میں لمبی لمبی داڑیاں دیکھی ہیں، اور نمازیں دیکھی ہیں، اور پگڑیاں دیکھی ہیں، اور جناب ٹخنوں سے اوپر شلواریں دیکھی۔ اسلام مجھے وہاں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اسلام ہم مدینہ کے پیمانے پہ ماپتے ہیں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے، یا خلفائے راشدین کے عہد سے۔ علی امین گنڈا پور کا معاملہ جو ہے نا جی، یہ ابھی پوری طرح کھلا نہیں ہے۔ جو کہانی انہوں نے سنائی ہے، عمران ریاض نے ان کو انٹرویو کیا اور خود ہی سروے کیا۔ ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ عمران ریاض کے کو جواب دینے والے 99% تو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، نہیں تو 95% ہوں گے۔ 88% نے کہا کہ ہم ان کی کہانی پر اعتبار نہیں کرتے۔ وہ کہانی انہوں نے سنا دی ہے، آپ نے شاید دیکھ لی ہو۔ وہ کہانی یہ ہے کہ جی ایک ہمدرد آدمی آیا افسر، اس نے مجھے کہا وہ جو پکٹ ہے جس میں محافظ بیٹھے تھے اس کے اوپر لیٹ جاؤ۔ اول تو اس کے اوپر اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی، چلیے ہوتی ہوگی۔ پھر کہا دوبارہ آ رہے ہیں دوسری پکٹ پہ لیٹ جاؤ، پھر وہاں لیٹ گئے۔ پھر بارش برستی رہی، پھر وہاں میں نے کپڑے، کوئی انٹیلیجنس کے آدمی گویا وہاں نہیں تھے، اور وہ جو آدمی اوپر گیا چھت پہ گیا کسی نے جائزہ ہی نہیں لیا۔ اور پھر وہاں سے میں نکلا اور وہ بقول ان کے وہاں سے پیدل چلتے ہوئے وہاں مارگلا تک گئے۔ اسلام آباد میں چاہے رات کا وقت ہو، ہر گلی ہر سڑک پہ انٹیلیجنس کے لوگ، پولیس کے لوگ موجود تھے۔ پیدل چل کر وہ کہتے ہیں مارگلا گیا، وہاں سے مارگلا پہنچنا ہی مشکل ہے۔ پھر ٹریک 3 کو عبور کیا، بقول ان کے کہ میرا اندازہ ہے کہ وہ ٹریک 3 تھا، تاریکی میں اس کو عبور کیا۔ وہاں جنگلی جانور ہوتے ہیں اور سور تو ہوتے ہی ہیں، وہ تو یہ F10 F11 سیکٹر تک چلے آتے ہیں، اور وہ اس کو عبور کر کے منال سے آگے چلتے ہوئے پیدل وہ 15 20 25 کلومیٹر طے کر کے پختونخوا میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے گاڑی منگوائی اور بقول ان کے 12 ضلع عبور کر کے وہ پشاور گئے۔ 12 ضلع عبور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 12 ضلع عبور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پختونخوا میں داخل ہو گئے تو وہاں کون انہیں گرفتار کرتا؟ آزاد اخبار نویس یہ کہتے ہیں، قابل اعتماد اخبار نویس یہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں اور تھے، اور جب وہاں وہ پہنچے جو کچھ انہوں نے کہا وہ حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے نہ صرف آئی جی کے سوا کسی کو ذمہ دار ہی نہیں قرار دیا۔ کیا آئی جی اسلام آباد یہ فیصلہ کر سکتا ہے جو کچھ ہوا اس کا؟ آئی جی اسلام آباد تو ایک ایس ایچ او جتنے اختیارات بھی نہیں رکھتا ان حالات میں۔ سچویشن ہوتی ہے جو کسی آدمی کا کردار متعین کرتی ہے۔ جہاں حالت یہ ہو کہ کلثوم پلازا کے سامنے ایک وہ کانسٹیبل تھا یا اے ایس آئی تھا، جو بھی تھا، یا حوالدار تھا، ایک عورت کو ڈنڈوں سے مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آزادی کی بچی کی ماں کی بچی، یعنی لفظ آزادی جو ہے وہ گناہ ہے، وہ گالی ہے۔ اور وہ تقریر کیا کر رہے ہیں؟ آئی جی تم نے مجھے گالیاں دی، میں تمہارا باپ یہاں کھڑا ہوں۔ اس نے گالی دی تو آپ نے بھی تو گالی دی نا۔ جب آپ اس کو کہتے ہیں میں تمہارا باپ ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جن لوگوں نے یہ سب کیا ان کا آپ کا نام تک نہیں لے سکتے، چلیے مجبوری نہیں لیتے تو، مگر آئی جی کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آئی جی کو نے اگر بدتمیزی کی تھی تو آپ کا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ منتخب وزیر اعلیٰ سے بدتمیزی کا ارتکاب کیا، باقی کام سوشل میڈیا پہ عام لوگ خود کر لیتے۔ اگر اس نے کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے کی ہے، یعنی کہ ہمیں کیا پتہ ہے، کیونکہ ان کا تو پورا بیان جو ہے اس کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کون سی بات صحیح ہے، یعنی گالی دی تھی یا صرف بدتمیزی کی تھی۔ اور یہ کمال ہے کہ جب بھی ایسا نازک موقع ہوتا ہے ان کو کوئی پرابلم درپیش ہو جاتا ہے۔ سنگجانی میں وہ تاخیر سے پہنچے، چلیے اس کا تو قابل فہم ہے کہ جی راستے میں بہت رکاوٹیں تھیں۔ لاہور میں وہ تاخیر سے پہنچے، چلیے اس کا بھی جواز ہے کہ اس میں وہ بڑی رکاوٹیں تھیں۔ لیکن یہاں تو وہ پہنچ چکے تھے، اپنے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر وہ ڈی چوک چلے آئے۔ اپنے قافلے کو کیوں چھوڑا؟ وہ قافلہ ہی تو ان کی طاقت تھا، اس کی وجہ سے ہی تو وہ دباؤ قائم ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے صرف 1 منٹ کی تقریر کی۔ جس آدمی کا اس طرح انتظار کیا جا رہا تھا جیسے شادی کی تقریب میں دولہا کا انتظار کیا جاتا ہے، اس نے 1 منٹ کی تقریر کی اور کے پی ہاؤس چلے گئے۔ کے پی ہاؤس مذاکرات کے لیے کس لیے گئے؟ ان سے کسی نے کہا تھا، تو جو بات انہوں نے وہاں کہی بقول ان کے،
وہ ٹیلی فون پہ کہتے کہ میرا اختیار کیا ہے، گور علی خان سے بات کریں، پولیٹیکل کمیٹی سے بات کریں، اول تو عمران خان سے بات کریں. اور دونوں نے کہا، گور علی خان نے بھی اور انہوں نے بھی، کہ جلسہ تھا، دھرنا نہیں تھا. بالکل غلط بات ہے، دھرنا تھا. یعنی دھرنا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تو الگ بحث ہے نا. لیکن عمران خان نے کہا کہ میرے بیاہ پہ کوئی اعلان بھی کرے تو مت ختم کریں، اس لیے وہ اعلان کرنے کے باوجود ورکر نہیں جا رہے تھے. اور 3 ٹرکوں میں جو وہ کھانا لائے تھے وہ کہاں ہے؟ 3 ٹرکوں میں تو اتنا کھانا آ جاتا ہے جو 3 دن کے لیے کافی ہوتا. اور وہ پانی کہاں؟ پانی تو اسلام آباد کے شہریوں نے پلایا، لوگ پیاسے رہے، اور بارش برسی تو ان کی جان میں جان آئی. 88% لوگوں نے ان کے موقف کو مسترد کر دیا ہے، اور سمندر پار پاکستانیوں نے بھی. مجھے میسیجز موصول ہو رہے ہیں ان کا. دیکھیے تنظیم نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کی مجبوریاں بھی ہیں، لیکن وہ مجبوریاں تو 2-3 سال پہلے شروع ہوئی ہیں نا. اس سے پہلے تو تنظیم پہ توجہ دے ہی سکتے تھے نا. سیف اللہ نیازی رکھ لیے، وہ امرکیانی رکھ لیے، وہ صداقت عباسی رکھ لیے، اسی طرح کے بے شمار لوگ رکھ لیے. اور اب بھی اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہیں مخلص لوگ بھی ہیں. پولیٹیکل کمیٹی نے ٹھیک سٹینڈ لیا. سب سے بڑھ کر قابل تعریف کردار ہے شہباز گل کا، جس نے پورا پریشر ڈال دیا. باقیوں کا بھی ہے، اور ان سب کے نام آپ کو پتہ ہی ہیں. میں نے نوٹ نہیں کیے ورنہ میں ایک ایک کا نام لیتا. تو پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ اپنا فیصلہ، اچھا کنفیوز ہیں بالکل. بھئی واضح لائے عمل دو کہ بھی اب آپ چلے جائیں، اور آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے ہم اس کسی کے لیے آپ کارکنوں سے معافی کے خواستگار ہیں. ان کا شکار کھیلتی رہی پولیس. عافیت پسند بھی ہیں، ان میں بزدل بھی ہیں، اور نا تجربہ کاری بھی بہت بڑی ہے. اور یکسوئی بالکل نہیں ہے. جب یکسوئی ہوتی ہے تو $200-400 سالانہ آمدنی والا ملائیشیا جو ہے وہ $5,000-6,000 تک پہنچتا ہے 20 برس میں. دنیا کی عظیم معیشت بنتا ہے. جب یکسوئی ہوتی ہے، 25 سال پہلے کا ترکی بالکل پاکستان کی طرح تھا. وہ وزیر اعظم کے صاحبزادے آئے، ہمارے ایک دوست کے کلاس فیلو ہیں امریکہ میں، وہ ایک ساتھ پڑھتے رہے ہیں. ترکی کے وہ وزیر اعظم سے، رضوان سے پہلے کیا نام تھا، عبداللہ گل. ان کا ترکی ایسا ہی تھا جیسے آج کا پاکستان ہے. کوئی 5-6-7 سال پہلے وہ آئے تھے. جب یکسوئی ہوتی ہے، ان میں کلیئرٹی تھی، انہوں نے اپنی اکانومی ٹھیک کی. پھر وہ خراب ہوئی ہے، مگر خراب ہونے کے باوجود وہ ایک طاقتور ملک ہے. اور امریکہ کی نہیں مانتے. وہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کیے ہیں، چین کے ساتھ بہتر کیے ہیں. اور وہ رضوان نہیں جانتے، انہوں نے سروے کرایا پاکستان میں کہ 70% لوگ جو ہیں 2 برس پہلے عمران خان کے ساتھ ہیں. اور چینیوں کو نہیں پتہ جنہوں نے سروے کرایا ہے. امریکیوں کی بات دوسری ہے. امریکیوں کی بات دوسری ہے. وہ تو جو صدارتی امیدوار، میں ابھی نام بھی آپ کو اس کو بتاتا ہوں امریکہ کا، ایک تو بڑے امیدوار تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور وہ خاتون ہیں محترم. لیکن ایک اور صاحب امیدوار، آزاد امیدوار بھی کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹی پارٹیوں کے لوگ بھی بعض اوقات کھڑے ہوتے ہیں جن کا چرچا نہیں ہوتا. اس نے کہا بھائی وہ تو اپنا امریکی انتظامیہ اس کے جو کچھ بھگت رہا ہے عمران خان، اس کی ذمہ دار ہے امریکی انتظامیہ، امریکی حکومت اس کے خلاف ہے. اور برطانوی سفیر کا میں کل آپ کو بتا چکا ہوں. علی امین گنڈا پور اگر پارٹی سے مخلص ہیں، اگر اپنے لیڈر سے مخلص ہیں، اگر ان مقاصد سے مخلص ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے، تو انہیں مستعفی ہونا چاہیے اور کسی بہتر آدمی کے حوالے کرنا چاہیے. ان کا مخمصہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی رہنا چاہتے ہیں، عمران خان کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. 2 حریف قوتوں کو آپ مطمئن نہیں رکھ سکتے. اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور کل یہ بتائیں گے بہت سی کہانیاں. اقتدار ایسی کمزوری ہے آدمی کی. ورکرز جو ہیں وہ تو دیکھیے جان ہتھیلی پہ لیے رکھتے ہیں، مگر پولیٹیکل کمیٹی میں اور ان میں لائحہ عمل تشکیل دینے کی صلاحیت بہت کم ہے.
نا تجربہ کاری ہے، حالات نامساعد ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کی رائے تو انہیں دی جا سکتی ہے، مگر یکسوئی ہے ہی نہیں۔ عمران خان کی خوش بختی یہ ہے کہ اول تو وہ خود بدترین تکلیف سے گزر سکتے ہیں حوصلہ مندی کے ساتھ اور ہر طرح کی اذیت کے ساتھ، اور اس سے انسپائرڈ ہیں ورکر بھی، اور وہ ان کے ساتھ ہیں، لہذا انہیں شکست تو نہیں ہوگی۔ وہ لڑائی میں تھوڑا بہت پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، یہ سمجھیے وقتی طور پہ تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن اضلاع میں اگر آپ نے بر وقت تنظیم قائم کی ہوتی، اس وقت تو خیر مشکل ہے، تو دشواریاں ہیں، لیکن گھر گھر یہ خواتین ورکر تو جا رہی ہیں، علی حمزہ جا رہی ہیں، صنم جاوید جا رہی ہیں، بہت سی خواتین ورکر جا رہی ہیں، گھر گھر تو آپ جا سکتے ہیں، آپ پولیس کو انگیج کر سکتے ہیں اضلاع میں، محلوں میں، یہ وہ، اور وہ بالکل جمہوری طریقے سے، بالکل کوئی ناشائستہ بات نہ کریں۔ کامیاب تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ بے بنیاد ہے، حکومت کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ کتنے ووٹوں کی حمایت اسے حاصل ہے؟ زیادہ 10-15% لوگوں کی۔ مہنگائی تو سب بھگت رہے ہیں نا۔ مجھے یاد ہے جب 2008 کے الیکشن ہو رہے تھے، 2013 کے، تو لوگ کہتے پیپلز پارٹی اس لیے جیت جائے گی کہ وہ اپنا 3.5 کروڑ افراد تک وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے پہنچتے ہیں۔ تو ہم نے اس وقت عرض کیا تھا، اب تو بعد میں یہ آشکار ہوا کہ اس میں کوئی 45 لاکھ جو تھے، یعنی 9 لاکھ خاندان، 8.5 لاکھ خاندان تھے، تو 40,000 افراد سمجھے، اوسط 5 افراد کو کم ہوتا ہے، وہ تو غیر مستحق لوگ تھے، کہ بھئی مہنگائی سے اخراجات بڑھے ہیں خاندان کے 5 سے 10,000 روپے، اور ملتے ہیں انہیں 1,000-1,200 روپے، تو وہ کیوں ان کو ووٹ دیں گے؟ وہ چاہیں گے کوئی اور آئے حکومت، اور یہ تو ظاہر ہے انہیں پیسے جو ہیں وہ انہیں اندازہ تھا کہ انہیں ملتے ہی رہیں گے۔ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے، حکومت تو خلاف ہے ہی، چیف جسٹس خلاف ہیں، چیف الیکشن کمشنر خلاف ہیں، اور بلکہ تباہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، افسر شاہی احکامات کی تعمیل کرتی ہے، پولیس بے رحمی سے کارکنوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے، خاص طور پہ امریکہ جو ہے۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ $50 ملین سالانہ یہ اطلاعات ہیں کہ امریکہ خرچ کرتا، اور بعض چیزیں تو ایسی ہیں، میں کسی چینل کا نام نہیں لینا چاہتا، بعض چیزیں تو ایسی ہیں حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ امریکہ سے جو کچھ آتا ہے مواد بالکل مینو ان اسی طرح دکھا دیتے ہیں، مینو ان۔ یہ حکم کہاں سے آیا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ کی آمد جو ہے وہ اس کا 20 منٹ تک ذکر ہوتا رہے؟ دشمن ملک کا وزیر خارجہ آ رہا ہے اور آپ نے اس کی خوش آمد کی اور اس نے آپ کو ڈانٹ دیا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ حکم کہاں سے آیا تھا؟ ظاہر ہے میڈیا کو براہ راست امریکہ کا حکم نہیں آیا ہوگا، حکومت کا حکم آیا ہوگا، اور حکومت کا حکم جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، کہاں سے یہ حکم ملا ہوگا۔ دیکھیے، صدیوں سے جو اشرافیہ ہے وہ عام آدمی کے خون پہ پل رہی ہے، آج سے نہیں بھائی، انگریزوں کے دور سے، سکھوں کے دور سے، مغلوں کے دور میں بھی۔ مغل کیا حکمران جو ہیں وہ عام آدمی کی بہبود، شیر شاہ سوری ایک آدمی ہے بیچ میں، مغل کیا عام آدمی کے لیے کام کرتے؟ مغلوں کی حالت تو یہ تھی کہ بادشاہ جو ہے وہ بابر سے لے کے تو جب تک حکومت مستحکم رہی، سری نگر جاتا تھا گرمیوں میں تو شہر کی آبادی نصف رہ جاتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس کہاں پیسے تھے کہ سودا سلب خریدتے؟ سب بزنس مین جو ہیں وہ سودا سلب بیچنے والے، چاہے وہ کپڑا بیچنے والے ہوں، اشیاء خوراک بیچنے والے ہوں، اور طبیب تھے، جو جتنے بھی لوگ تھے وہ تو قافلے کے ساتھ چل پڑتے تھے اور گرمیاں وہاں گزارتے تھے۔ روپیہ تو تھا بادشاہ کے پاس اور درباریوں کے پاس اور جنرلوں کے پاس اور جاگیرداروں کے پاس۔ تو یہ جو اشرافیہ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ $17 بلین کی مراعات ہیں۔ اب $17 بلین کی مراعات کچھ تو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں، شوگر ملوں کے قرضے معاف کیے جائیں گے، افسروں کو مکان بنا کے دیے جائیں گے، قیمتی مکان ڈیفینس میں،
بڑی بڑی گاڑیاں خرید کے یہ سب سے شے کی تو تعداد اگر آپ 2/3 کم کر دیں 1/3 رہنے دیں تب بھی چل سکتا ہے۔ ایف بی آر میں 23,000 میں سے 500 آدمی بھی ایماندار آپ ڈھونڈ کے مجھے دکھا دیں، 500 آدمی ڈھونڈ کے دکھا دیں۔ ایف بی آر والے کم از کم 2,000 ارب روپیہ کھا جاتے ہیں، وہ اسٹیٹ انٹرپرائز میں 1,000 ارب روپیہ چلا جاتا ہے۔ ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے وزرائے اعلیٰ کے تعیش پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے کہا 85 آدمی تھے باورچی خانے میں، 85 آدمی، اگر صحیح فگر مجھے یاد ہے، نہیں تو بہرحال بہت بڑی تعداد تھی، 85 نہیں تھے تو اس سے تھوڑے سے ہی کم تھے باورچی خانے میں۔ اور لاہور کے گورنر ہاؤس میں تو ایک گورنر میرے دوست تھے ذاتی، میں جاتا رہا ہوں تو 15-20 آدمی کچن میں اس طرح مصروف ہوتے تھے یہاں کوئی بارات آنے والی ہے، 2 باورچیوں سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ غلام اسحاق خان کو ضرورت نہیں تھی 2-3 باورچیوں سے زیادہ کی۔ اور یہاں محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ اپنا اشتہار وہاں لگواتی ہیں، اپنا نیو یارک میں 2 کروڑ روپے قوم کے گئے۔ 2 کروڑ روپے سے تو سینکڑوں خاندان پال سکتے ہیں، 2 کروڑ روپے سے تو ہزاروں آدمیوں کو، سینکڑوں آدمیوں کو تربیت دی جا سکتی ہے، جو جا کے وہاں ٹرک ڈرائیور بن جائیں۔ کینیڈا میں بڑی ضرورت ہے، امریکہ میں ضرورت ہے، جرمنی میں ضرورت ہے ٹیکنیشینز کی تو دنیا کے ہر ملک کو ضرورت ہے، اٹلی کو ضرورت ہے جہاں آبادی کم ہو رہی ہے، جاپان کو ضرورت ہے۔ 14,000 سکول اور بہت سے جو کامرس کالج ہیں وہ کامرس کالج بند کر دیے، 14,000 سکول دے دیے پرائیویٹ اداروں کو۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس اربوں روپے ہیں اپنی ذاتی پبلسٹی کے لیے، میڈیا سیلز کے لیے، آزاد اخبار نویسوں کو گالیاں دینے کے لیے۔ دیکھیے قوم بغاوت کر چکی ہے، یہ جو واقعات ہیں اس سے ظاہر ہے لوگوں کو ملال ہوگا، لیکن وہ پھر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ 8 فروری کو کیا ستم ہے جو 8 فروری سے پہلے نہیں ہوا تھا؟ پھر لوگوں نے ووٹ ڈالے، 2022 میں 3/4 سیٹیں جیتیں، اگر 3/4 نہیں تو 2/3 سیٹیں تو اب بھی جیت سکتے تھے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوا۔ دیکھیے جب صورتحال اتنی خراب ہو، اتنی زیادہ خراب ہو، تو اور زیادہ صبر، اور زیادہ تحمل، اور زیادہ حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بہادری تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیڈر تو ایسا بہادر ہے جس کی کوئی مثال ہی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے، اور کارکن بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں کوشش کروں گا ایک بچے کی تصویر دکھا دوں، 10-12 سال کا بچہ جیل میں ہے، شاید اس سے بھی کم عمر ہے، عورتیں ہیں جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، اف نہیں کرتی، تکلیف جھیلتی ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ نے کہا اس طرح دہشت گردی کے پرچے درج ہو رہے ہیں جیسے لنگر بانٹا جاتا ہے، زہریلا لنگر۔ یہ 70-75% آبادی کو کوئی کچل نہیں سکتا، لیکن یاد رکھیے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ اگر کوئی قوم خاموش ہو رہتی ہے، بن بلا الجزائر کی تحریک آزادی کا سب سے بڑا ہیرو تھا، وہ 30 سال جیل میں رہا۔ خیر وہ حالات تو نہیں ہیں یہاں پہ، میڈیا تھا نہیں، سوشل میڈیا تو رہا، ایک طرف میڈیا ہی نہیں تھا، تو ایک نسل جو ہے پل کر جوان ہوگی وہ اسے بھول گئی، اس کا ذکر ہی نہیں تھا۔ یہاں تو عمران خان کا ذکر ختم نہیں ہوتا، سوشل میڈیا بھی کرتا ہے، اور سوشل میڈیا نہیں کرے گا تو خمینی کا انقلاب کیسٹ سے آ گیا تھا۔ اصل چیز تو عوامی تائید ہے، اور سب سے بڑھ کر عوامی تائید کیا ہے جی؟ عوامی تائید اسے حاصل ہوتی ہے جسے پروردگار چاہتا ہے، اور قرائن سب یہی ہیں کہ خلق خدا کے دلوں میں عمران خان کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ حالانکہ منصوبہ بندی کوئی نہیں، میں نے ان سے کہا بھی تھا آخری بار جب طویل گفتگو ان سے ہوئی کہ شیر شاہ سوری نے جو قلعے تعمیر کیے، جو شارع تعمیر کی، جو لاکھوں برگد کے درخت لگائے، اور جو اس نے پنچایتی نظام بنایا، وہ اس نے بادشاہ بننے کے بعد نہیں بنایا تھا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ جو سہسرام کی جاگیر میں تھا اسی وقت بنا لیا تھا، کہ اسے پتہ تھا امن ضروری ہے، عام آدمی کی جان مال آبرو کا تحفظ ضروری ہے، قلعے دفاع کے لیے ضروری ہے، اچھی فوج ضروری ہے، اور نظام انصاف ضروری ہے۔
تو وہ تیاری تو اس کی نہیں ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اقتدار تو آپ کو مل ہی جائے گا، اور اس وقت اصل میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں بہت سارے، وہ عمران خان پر، پارٹی پر اور ان قومی مقاصد پر جن کا وہ ذکر کرتے ہیں اس پہ اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ مخالفین سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ڈٹے ہوئے ہیں، وکلاء دیر سے جاگے ہیں لیکن جاگ پڑے ہیں، اگرچہ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ نیند سے گو نماز بہتر ہے، اثر خواب ہے اذان میں بھی۔ بہت دیر سے حامد خان کو پتہ چلا کہ قاضی صاحب قابل اعتماد نہیں۔ اس دن کیوں نہیں پتہ چلا تھا جس دن انہوں نے بلہ چھین لیا تھا؟ اب وہ کہتے ہیں میں نے بڑی غلطی کی ہے۔ غلطی کی ہے تو اس کی تلافی کرے۔ کنونشن میں جو ہے وہ نمائندگی بہت بڑی تھی اور وکیل جو ہیں وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اخبار نویسوں کو کرنا چاہیے، اور اخبار نویسوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس بات پہ اپنی ان کی مذمت کریں حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو خامی ان میں نہیں پائی جاتی۔ وہ بعض لوگ جو ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کل آپ پیشہ صحافت میں آئے ہیں، آپ کی تربیت کوئی ہے نہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا بھگتا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہی کیا ہے؟ سارے لوگ نہیں، بعض لوگ تو خیر سوجھ بوجھ کے ہیں۔ جھوٹی خبریں کہ جی مفاہمت ہو گئی ہے اور جناب یہ ہو جائے گا، وہ چیف جسٹس بن جائے گا۔ او بھائی 17-18 دن تو رہ گئے سارے، تو چیف جسٹس بن جائیں گے۔ منصور علی سے تو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کرتے؟ ہاں جی۔ اور سی ڈی اے والے جو ہیں ان پر اب انکشاف ہوا کہ وہ لیز ہی ختم ہو گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی لیز کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یو ہیو ٹو رائٹ اے لیٹر، اور وفاقی حکومت کے پاس ان کے سینکڑوں ارب روپے پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے پیسے لے لیں آپ۔ وہ آپ ایک چٹھی لکھ ای میل کریں گے، وہ آپ کے ایک ای میل سے جواب دیں گے۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان اگر مصالحت ہو چکی، 10 گھنٹے تھانے میں کیوں بٹھائے رکھا اور پھر عدالت میں اس وقت پیش کیا جب ویلا مچ گیا، اور باقی لوگوں کو بھی اس وقت پیش کیا۔ اور سپیکر قومی اسمبلی نے ایاز صادق صاحب نے، جو ایک اور بڑے دانا آدمی ہیں، انہوں نے جناب سہیل سلطان جو ہے میں نے سوات سے، ان کے لیے ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا الیکشن کمیشن کو۔ اچھا، اور ریلو کٹا جو ہے فیصل بابڈا، وہ کہتا ہے انسانی حقوق معطل ہیں۔ انسانی حقوق معطل ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اکبر اعظم ہیں آپ، شیر شاہ سوری ہیں آپ، ظہیر الدین بابر ہیں آپ، اور جو ہے وہ پرچہ ہوگا اس پہ، اپنا معاملہ ملٹری کورٹ میں جائے گا، اور پرچہ ہوگا عمران خان پہ اور علی امین اپنا گنڈا پور پہ۔ کمال ہے۔ وہ محسن نقوی بٹھا دیا ہمارے سر پہ چڑھ کر ناچ رہے ہیں، اور فیصل بابڈے نے۔ کمال ہے، یہ کیا فیصلے ہیں جی؟ یہ کیا دانائی کی بات؟ اچھا مصالحت ہو گئی ہے، لیکن عمران خان پہ اقدام قتل، ڈکیتی اور دہشت گردی کے نئے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، ان کی بہنوں پر بھی، علی امین گنڈا پور پر بھی۔ ٹھیک، جو خدا کا شکر ہے وہ احمد علی خان جو ہیں وہ جاگے ہیں اب۔ ہاں جی، میں سو رہا تھا کسی یاد کے شبستہ میں، جگا کے چھوڑ گئے قافلے سحر کے مجھے۔ ہاں جی، اور کہا شاعر نے کہ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا۔ لیکن اب اپنی جو غلطیاں کی ہیں اس کی تلافی کریں۔ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، عقل عدم ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کے قومی جرگے کے لیے 5 دن کے جنگ لگی، جنگ بندی کی۔ لفظ جنگ بندی پہ غور کریں، وہ اپنے آپ کو پاکستانی فوج کا حریف قرار دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی پشت پہ انڈیا کا ہاتھ ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں افغانستان کا ہے۔ افغانستان والے انہیں روک نہیں رہے، اور کیوں روکیں گے؟ کبھی ملا نے بھی کسی پہ رحم کیا ہے؟ خاص طور پہ جب وہ اقتدار میں ہو، اور قصوروار آپ خود ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ان کے سفیر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور یہاں لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں تو جی، اب مجھے بھی کچھ لوگ ملے تھے
پچھلی دفعہ جب طالبان آئے تھے بلوچستان میں کہ وہاں صحابہ کا دور، ہم نہیں کہہ رہے صحابہ کا دور آ گیا. میں نے کہا آپ کو یہی معلوم نہیں صحابہ تھے کیا؟ آپ ہیں علماء سو کالڈ. جب خشک سالی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا 2000 میں، وہ گیا صحابہ کا دور آ گیا. میں نے کہا خدا آپ پہ رحم کرو، آپ کو تو یہی معلوم نہیں صحابہ تھے کیا؟ کیسی وہ زندگی بسر کرتے تھے، فقر کی اور سادگی کی اور شرافت کی. ہاں جی، اور آپ کو یہی نہیں پتا وہاں پوپی کی فصل اگ رہی ہے. بعد میں اس پہ پابندی لگی جب دنیا میں شور شرابہ ہوا. دیکھیے نظریں اب سپریم کورٹ پہ ہیں. وکیلوں نے تو اپنا کچھ کردار ادا کرنا شروع کر دیا. ابھی پوری طرح ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں. تو جنوبی وزیرستان میں بلوچستان کے بھی پاک فوج کے افسروں پہ بھی حملہ ہوا ہے. اور بلوچستان میں تو آپ دیکھ رہے ہیں سوائے پشتونوں کے سب پہ حملہ ہوتا ہے. پشتونوں سے ڈرتے ہیں، وہ مسلح ہیں، طاقتور ہیں، انہیں پتہ ہے اس کا جواب ملے گا. سرائکی سپیکنگ، اردو سپیکنگ، سب سے بڑھ کر پنجابی. ظاہر ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے اور وہ تو اس کی شناخت بھی ہو گئی بلوچستان لبریشن موومنٹ. اور بالکل اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مغرب انہیں تھپکی دیتا رہا ہے، اور بعض عرب ممالک بھی، حتیٰ کہ ایران میں بھی یہ پناہ لیتے رہے ہیں. اب تو ایران کا رویہ جو ہے بہتر ہوا ہے. پھر یہی نہیں ہے، صرف میڈیا جو ہے اس میں $50 ملین خرچ کرتا ہے امریکہ. دیکھیے کشمیر، فلسطین اور بھارتی مسلمانوں کے قاتل جو بھارت ہے اس کا وزیر خارجہ ڈانٹتا ہے ہمیں، اور وہ ڈانٹ ہم سنتے ہیں اور جواب نہیں دیتے شہباز شریف صاحب. اگر اس نے کہا کہ دو طرفہ بات چیت نہیں کریں گے تو شہباز شریف کو کہنا چاہیے کہ نہ کریں، ہم نے آپ کی کوئی محنت کی ہے. لیکن کیسے یہ وہ کہہ سکتے ہیں؟ امریکہ ناراض ہو جائے گا، برطانیہ ناراض ہوگی جس کے سفیر کے منہ میں کیک ڈال رہے تھے. کبھی کسی وزیر اعظم کسی سفیر کے منہ میں کیک ڈالا ہے؟ سفیر کا کام ہوتا ہے مؤدب رہنا وزیر اعظم کے سامنے، اور وزیر اعظم کا کام ہی نہیں ہے ایمبیسیز میں جائے. امریکی صدارتی امیدوار ہیں جل سٹین، اگر میں نام غلط پڑھ رہا ہوں تو معافی چاہتا ہوں، میں نے آج ہی پڑھا. وہ کہتے ہیں عمران خان کو جیل میں رکھنا اور ان کی پارٹی کو جمہوری عمل سے باہر رکھنے میں امریکی انتظامیہ کا ہاتھ ہے. تو ساری دنیا کا میڈیا بھی یہی کہتا ہے. چین بھی ہمیں مشورہ دے چکا ہے سیاسی استحکام پیدا کریں، ہم سنی کر دیتے ہیں. وہ چین جو دفاع میں ہماری آج بھی اتنی ہی عملی مدد کر رہا ہے جتنی کر رہا تھا. 1 لاکھ تازہ دم دستے اس کے 12-14 ہزار فٹ کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں، اور اس کے لیے انڈیا کو اربوں روپے کا جواب میں انفراسٹرکچر بنانا پڑا ہے. اور انڈیا بھی 1 لاکھ فوج انگیج کی ہوئی ہے، کچھ کشمیریوں نے انگیج کی ہوئی ہے، کچھ اور گروپوں نے انگیج کی ہوئی ہے. اور بنگلہ دیش جو ہے وہ پھڑپھڑا رہا ہے آزادی کے لیے، اس کی سرحد پہ بھی فوج بھیج دی گئی ہے. تو ہزار امکانات کے دروازے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. آپ کے اندر کا بھکاری مرتا ہی نہیں، آپ کے اندر کا غلام کمزور ہوتا ہی نہیں. دیکھیے تقاضا یہ ہے کہ استحکام پیدا ہو، مگر انصاف کی فصل جو ہے وہ بے رحمی سے کاٹی جا رہی ہے. اور شنگھائی کانفرنس کے لیے 5 سے 17 اکتوبر تک شہر جو ہے اسلام آباد وہ فوج کی تحویل میں ہوگا. یہ حالت ہے. وہ اللہ کے بندوں سے بات کر لو عمران خان سے. وہ کہتے ہیں ہم گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں کہ شنگھائی کانفرنس جو ہے وہ ہو جائے. ادھر قاضی عیسیٰ صاحب ہیں، آج پھر وہ میڈیا پہ برسے. وہ منال کا کیس تھا اور کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ پذیرائی کے لیے، انہوں نے کہا ڈالروں کے لیے، میرے خیال میں انہوں نے کہا ہیں جی، یا اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کیا. اداروں سے کھیل رہا ہے. ادارہ کون سا ہے جی؟ عدلیہ کون سا ادارہ ہے جی؟ عدلیہ میں انڈیویجولز ہیں، بہت اچھے ہیں، قابل رشک ہیں. عدلیہ کوئی ادارہ نہیں ہے، FBI کوئی ادارہ نہیں ہے، پولیس کوئی ادارہ نہیں ہے، بیوروکریسی کوئی ادارہ نہیں. یہ حکم آتا ہے تو اس کے کہنے پہ چلتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کی اخلاقی بنیادیں بھی کمزور ہیں پہلے کے مقابلے میں، بہت کمزور. ادارہ کہاں ہے؟ قاضی صاحب آپ ادارہ ہیں، آپ یو آر این انڈیویجول.
آپ کے ساتھی تو آپ کا اکرام کرتے نہیں، اخبار نویس تو آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں اگر آپ صحیح فیصلے کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کی ستائش کروں گا اگر آپ صحیح فیصلے کریں۔ آپ کے لیے ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے، کانسٹیٹیوشن ہی ری رائٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ادارہ ہیں۔ ادارے اگر ہوں تو اور چاہیے کیا؟ اڈیالہ جیل جو ہے جی وہ اس میں 2100 آدمیوں کی گنجائش ہے، 8000 کے لیے یہ سپرنٹینڈنٹ نے خط لکھا ہے وزارت داخلہ کو، مزید سیکورٹی چاہیے۔ کیا سیکورٹی چاہیے؟ چند درجن اور پولیس والے چاہیے، قیدیوں کو جو ہے وہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اس کا میکینزم بنائیں، ہیں جی، اور ساری جیلوں میں لوگ زیادہ ہیں۔ تو آج کی جو گفتگو ہے جو آلریڈی بہت طویل ہو چکی ہے، وہ میں سرل المیڈا کے ٹویٹ پر ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے فراڈ پارٹی، فراڈ سیاست، فراڈ لیڈرشپ، فراڈ اور فراڈ۔ فراڈ کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں اگر غور کریں ٹھنڈے دل سے۔ قرآن مجید میں ارشاد یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ایک آدمی گیا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ غلطی ہوئی، فرمایا جب غلطی ہو جائے جلدی سے کوئی نیکی کر ڈالو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے درمیان تشریف فرمایا تھے، بہت سی لکیریں کھینچی ٹیڑھی میڑھی، پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر کہا یہ ہے صراط مستقیم۔ دن میں 25-30 دفعہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے، صرف پڑھنی تو ہے ہی، غور کرنے کے لیے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے تحمل، صراط مستقیم ہے پہلے ہے ایمان، تحمل، صبر، ایثار، حسن سلوک، انتقام نہیں ہے۔ صراط مستقیم میں انتقام نہیں ہے، اصولوں کے پاسداری ہے، عالی ظرفی ہے، حسن سلوک ہے، اور منصوبہ بندی ہے، اور چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے۔ گریہ ازاری سے نہیں دنیا بدلتی، بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے۔ مگر یہ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے یہ ثابت کیا، خیر یہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، ابھی ان کے پاس وقت ہے، کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی فطرت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ خود تنقیدی ضروری ہے جناب والا، خود تنقیدی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی۔